نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ آپ کے اس پاکستان سے یو ایس اے تک چینل کے تھرو آج ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم ایک موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس ویڈیوز کے سلسلے کا مقصد دینی علوم سے واقفیت موقع کی مناسبت سے اور کسی نہ کسی اسپیسیفک موضوع کے اوپر ہماری آپ کی باہم جو ہے وہ باہمی مذاکرہ، چونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ایک دوسرے سے مذاکرہ کیجیے، اس لیے کہ مذاکرہ باہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نفع دیتا ہے۔ چنانچہ آج کا موضوع ہمارا عشرہ ذی الحجہ کے مبارک ایام کے متعلق ہے، اور الحمدللہ یہ دیکھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ تمام دنیا سے جہاں جہاں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، مقصود اس سے اللہ رب العزت کے سے دین سے واقفیت رکھنا موقع کی مناسبت سے اسپیشلی، جو کہ زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ الحمدللہ اب ہم صرف چند ایام دور ہیں ان مبارک 10 ایام سے، تو میں بنا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 میں۔ اس سورت کی ابتدا ہی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر کے کی ہے۔ اس بات کا بنیادی جو ہے وہ مفسرین نے جو وضاحت فرمائی ہے، سب سے پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھانے میں اور بندوں کی قسم اٹھانے میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ میں اور آپ جب اپنی بات کی تصدیق کرانا چاہتے ہیں یا بات کو ہم اپنی بات کی اہمیت کی وضاحت کروانا چاہتے ہیں تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہماری بات کی اس قدر اہمیت ہے کہ میں قسم اٹھا کے اس فلاں فلاں بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی بات کا ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بات جو ہے اس کو مزید اہمیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنی کسی مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں قسم اٹھائی ہے، اس میں ان ایام ذی الحج کے جو 10 راتیں ہیں اس کی قسم اٹھائی ہے ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور مراد اس 10 راتوں سے دن ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو مغرب سے مغرب تک کا ایک چونکہ دن کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ولیال عشر ان 10 راتوں کی قسم اٹھانے سے مقصود بشمول ان کے دن ہے، یعنی یہ 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں اللہ رب العزت کے یہاں اور شریعت کے اندر انتہائی اہم ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے وضاحت فرمائی ہے، فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان 10 ایام کے اہم ہونے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کے اندر تمام بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، مثلا نماز، مثلا صدقات، مثلا قربانی، اور ساتھ ساتھ دن کے روزے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں
اس دن کے اعمال سے زیادہ، ان دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب کوئی اور کسی دن کے سال بھر کے ایام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے فرض کے بعد جو ان ایام کے جو روزے ہیں وہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت محبوب ہیں، اور ساتھ ساتھ انہی ایام کی جو بھی دیگر نیکیاں ہیں جو ان ایام کے اندر کی جاتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اللہ رب العزت کو بے انتہا محبوب ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان ایام کے اندر جو خاص طور سے عرفے کا روزہ ہے، جو حج کا روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، اس عرفے کے روزے کی تو اس قدر فضیلت بیان کی جاتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ اس سے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بھی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ جو صرف ایک دن عرفے کا بھی روزہ رکھ لے تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یا تمام سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے ان ایام کے روزوں کی بھی، ان ایام کی عبادتوں کی بھی۔ لیکن ایک اس میں خاص مسئلے کی طرف متوجہ کرتا چلوں کہ عرفے کا جو روزہ ہے یہ بندے کی اپنی ذات جس وقت جہاں پوری دنیا میں موجود ہوگی اس وقت اور اس جگہ کے اعتبار سے عرفے کا دن کاؤنٹ ہوگا۔ مثلا اب ایک شخص اگر سعودیہ میں ہے اور وہاں اگر ایک دن قبل یہ عرفے کا روزہ ہو رہا ہے تو اگر آدمی بقدر استطاعت دونوں دن کے روزے رکھ سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل شمار اس جگہ کا ہوگا جہاں وہ خود ہے۔ جہاں مثلا ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا جب 9 ذی الحج آئے گا تو وہاں پاکستان والوں کے لیے اس دن کا وہ روزہ مراد ہوگا۔ یو ایس اے کے اندر کوئی ہے تو یو ایس اے کے اندر جب وہ دن جو ہے وہ شروع ہوگا مغرب کے بعد 9 ذی الحجہ کا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس اعتبار سے جو انسان جہاں ہے اس اعتبار سے وہ روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا، فضیلت کے اعتبار سے۔ بہرحال روزے تو تمام دنوں کے ہی بہت بابرکت ہیں، اور تمام دنوں اور تمام عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی عبادتیں بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں فضیلت کی حامل ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اللہ رب العزت ان ایام کی جب قسم اٹھا رہے ہیں تو یہ بات کافی ہے ان فضیلت کو سمجھنے کے لیے ان ایام کی۔ لیکن یہاں پر میں شاید اس موضوع سے منسلک کسی اور طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم شاید اس قدر عادی ہو چکے ہیں ان تمام نوافل عبادت کی طرف اس قدر متوجہ رہتے ہیں کہ جو ہم اصل بنیاد ہے، اصل مقصود شریعت ہے، اس چیز کی طرف سے ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھنے میں یہ بات عمومی آتی ہے کہ ہم سب اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بھائی روزے رکھیں، رات بھر تہجد بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، تسبیحات بھی پڑھ لیں، حسب توفیق جس کو جو عمل اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہو جائے غنیمت ہے، یقیناً آخرت سنوارنے کا باعث ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہم چیز جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ان دنوں کے روزے جو ہیں وہ نفلی روزے ہیں، اور رات کی جو عبادتیں ہیں وہ نفلی عبادتیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہم سب نفلی چیزوں کی طرف تو توجہ رکھتے ہیں لیکن فرائض اور واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور فرائض اور واجبات کا ترک لازم آتا ہے جو کہ شرعاً مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لی تو گویا ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ اب ایک انسان ہے پوری رات جاگ رہا ہے اور حسب توفیق عبادت بھی کر رہا ہے لیکن اپنی فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نفلی روزوں کے اندر تو وہ نفلی روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن جہاں دو لوگ اکٹھے ہو گئے، جہاں دو مسورات اکٹھی ہو گئیں تو بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبتیں شروع کر دیں۔ تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے کہ کوئی ترک فرض یا ترک واجب لازم نہ آئے۔ آسان الفاظ میں یہ کہ میں اور آپ اگر ان نفلی عبادتوں کو نہ بھی کر سکیں، نوافل روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی یا نفلی عبادت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم فرائض اور واجبات ترک نہ کریں، اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ بنیادی اصول جو کہ شریعت کا ہے، جو اصل مقصود ہے اور جو چاہا جا رہا ہے شریعت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے کم از کم، آخری درجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر تو کم از کم پرہیز کریں، اور اللہ رب العزت سے استقامت کا سوال کریں کہ اللہ آگے بھی ہمیں جو ہے وہ جمائے رکھے اور استقامت سے نوازے کہ ہم آئندہ جو بقیہ سال کے سے دور رہیں جس اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی مزید ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ان ایام کے اندر تسبیح، تکبیر اور تحمید بے انتہا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ۔ اور ساتھ ساتھ ایام تشریق جو ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، ان ایام کے اندر مستورات گھروں کے اندر ہلکی آواز سے اور مرد حضرات مسجد کے اندر تیز آواز سے جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، جو عمومی طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان تسبیحات کا 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی انسان اسے ترک کرتا ہے، کوئی مستورہ اسے ترک کرتی ہیں، تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ترک واجب لازم آ رہا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ ہم سے کوئی فرائض اور واجبات مفقود نہ ہو رہے ہوں، چھوٹ نہ رہے ہوں، بنسبت اس کے کہ ہم کسی نوافل عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں اور ہمارا نقصان یہ ہو جائے کہ ہم سے کوئی فرض یا واجب چھوٹ جائے۔ ساتھ میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کے اندر ہمیں دوبارہ ان 10 ایام کی جو ہے وہ فضیلت سے نوازیں، ہم سب کو بخیر و عافیت یہ ایام نصیب ہوں، ابھی چند ایام جو باقی ہیں اس کے بعد بھی۔ تو ہم ضرور طور پہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ان ایام کے اندر کم از کم گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں، کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ بڑی بڑی نفلی عبادتیں، بڑی بڑی عبادتیں بھی کام نہیں آتی، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑنا جو کہ اصل مقصد ہے، وہ انسان کو اپنے رب سے بے انتہا قریب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بے انتہا مہربان ذات ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بہت بڑے فلسفی عالم تھے، ترکی کے اندر ان کی قبر بھی ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک اللہ والے گزرے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور فلسفے پہ بہت زیادہ بے انتہا مہارت رکھتے تھے۔ ایک حوض کے پاس بیٹھے اپنے طلباء کو فلسفہ پڑھا رہے تھے، اور بڑی بڑی کتب ان کے پاس رکھی تھیں۔ اس زمانے کے اندر پرنٹڈ سسٹم تو تھے نہیں، وہ سب ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی جو کہ سیاہی کی شکل کے اندر تھی۔ تو حضرت مولانا تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس سے گزرے، جو کہ ایک بہت بڑے اس وقت کے ولی اللہ تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ حوض کے قریب بیٹھے اپنے طلباء کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے ارشاد فرمایا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت تبریز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک فقیر آدمی تھے، تو پھٹے پرانے کپڑے ان کے پیوند لگے ہوئے تھے لباس پہ، تو وہ انہیں پہچانے نہیں، اور مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ جو اتنا سارا کتب کا ڈھیر تمہارے پاس رکھا ہے، اینچیست، فارسی زبان میں ان سے سوال اٹھایا، اینچیست، یہ کیا چیز ہے؟ تو چونکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک فلسفی بڑے عالم تھے اور یہ فقیر تھے، تو انہیں دیکھ کے کہنے لگے، اینست کہ تو نمی دانم، یہ وہ کتابیں ہیں یا وہ علوم ہیں جن سے تم ناواقف ہو، تم ایک عام سے فقیر آدمی ہو، تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ فلسفے پر مشتمل بڑی بڑی کتب تھیں۔ تو حضرت مولانا تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گئے، اور جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتب حوض کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی اسے دھکا مارا، اور دھکا مارا تو وہ ساری سیاہی پر مشتمل جو کتب تھیں جو ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، ساری کی ساری اس حوض کے اندر گر گئیں۔ اس حوض کے اندر گر گئیں تو حضرت سے وہ فرمانے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اور تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس حوض کے اندر اترے، اور اس حوض کے اندر اتر کے وہ تمام کتب کو ایک ایک کر کے نکالنے لگے۔ جب وہ ان کتاب کو نکالنے لگے تو ساری کتابیں خشک تھیں، ایک بھی کتاب گیلی نہیں تھی۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، این است کہ تو نہ میدانم، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یعنی دنیاوی علوم کا اس قدر مہارت تمہارے پاس ضرور ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق، ایک محبت، اور اس قدر تعلق کو استوار کر لینا وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، تمہیں سیکھنا پڑے گی۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے دوڑے اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔
اور پھر وقت نے دیکھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھا کر کے کس قدر وقت کے بڑے عالموں کے اندر شمار ہوئے، حتیٰ کہ آپ خود بھی اپنی شعر کے اندر ایک فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ میں اس وقت تک بڑا عالم بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک میں حضرت تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نہ اٹھاتا۔ تو بہرحال حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اشعار پر مشتمل، اس پہ انہوں نے ایک واقعہ بھی ساتھ میں لکھا ہے، بس وہ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ اس واقعے کے اندر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بہت بڑا باز تھا، باز وہ شکرا جو آسمانوں پر اڑتا ہے، اور اس باز کے بڑے بڑے پر تھے اور بڑا خوبصورت۔ وہ ایک دن بادشاہ کے محل سے اڑ کے چلا گیا اور ایک عام سی کٹھیا جو بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی، اس جھوپڑی کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ وہاں جا کے بیٹھا تو ایک وہاں پر بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ اوہ بادشاہ کا باز میرے جھوپڑی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس بڑھیا نے اسے اٹھایا باز پر اور اس کو پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، اور ہاتھ پھیر کے کہنے لگی کہ او ہو بادشاہ نے تیرا کیا حال کر دیا، اتنے بڑے بڑے ناخن، اس کے وہ ناخن کاٹ دیے، اور کہنے لگی او ہو بادشاہ نے تو تیرا کیا حال کر دیا، یہ اتنے بڑے بڑے پر، اس کے پر کاٹ دیے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ باز کی تو ساری فضیلت ہی اس کے بڑے پروں سے کہ وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، اور ان پنجوں سے جس سے وہ اپنا شکار کرتا ہے، اور وہی دونوں چیزیں کاٹ دی۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ بالکل ٹھیک یہی مثال ہم انسانوں کی ہے، کہ ہم سب انسان اس باز کے سے ہیں جن سب کی پرواز اپنے اللہ کی طرف تھی، اونچائیوں کی طرف تھی، اپنے اللہ رب العزت سے یہاں قرب کے منازل طے کرنے کی طرف تھی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف تھی، اور ہم اس بوڑھی دنیا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اور اس نے ہمیں یہ کہہ کے کہ ہم جو کام دین کے لیے کر رہے ہیں وہ گویا یہ بے وقوفی ہے، ہمارے پر بھی کاٹ دیے اور ساتھ ساتھ ہمارے وہ ناخن بھی کاٹ دیے۔ یعنی وہ تمام اسباب جس سے ہم اپنے اللہ کے یہاں ایک مقام پر فائز ہوتے، ہم اپنے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوتے، ان تمام چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج ایک ایسے ایام، اتنے مبارک ایام ہیں کہ 15-20 منٹ کے اس بیان کے اندر ان تمام چیزوں کا احاطہ تو سرے سے ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ عبادت جسے ہم قربانی کے اندر شمار کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر اس کی فضیلت اور اس کی وضاحت آتی رہے گی۔ درخواست یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جن کو کوئی خاص دعا کروانی ہو وہ ضرور جو ہے وہ اطلاع دے دیں، تو پھر ہم انشاءاللہ آگے دعا اپنی شروع کرتے ہیں کچھ دیر کے وقفے سے۔ ساتھ مینلی جو دعا ہے آپ وہ یہ کریے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں کو خواہش اللہ تعالیٰ کو اولاد میں عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جن گھر میں ان کے کوئی ممبر فیملی کے بیمار ہیں تو وہ بھی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں آپ نے بہت اچھا کہا، ہم انشاءاللہ بقرعید سے پہلے اگر کوشش کرتے قربانی کے بارے میں بھی ایک سیشن ضرور پلان کریں گے، اور اس سے تاکہ ہمارے گروپ ممبرس کو فائدہ ہو۔ آپ دعا سٹارٹ کر لیجئے اور سب کے لیے خیر و برکت کی دعا ضرور فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما۔ برکت کی دعا بھی ضرور کریے گا ساتھ جی۔ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا۔ اے اللہ آپ سب جانتے ہیں ان تمام حاضرین جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اس سیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کی تمام نیک اور جائز خواہشات جو ان کے دلوں میں ہیں، اور وہ تمام حضرات جو ہم سے اپنی اس تمام دعاؤں کے جو ہے متمنی تھے کہ ہم
ان کے لیے وہ تمام دعائیں کرتے. جو لوگ بتا سکے وہ بھی یا اللہ، جو نہ بتا سکے وہ بھی. ان سب کے ناموں سے، ان سب کی حاجات سے جو بھی جائز ہیں اللہ، آپ بخوبی واقف ہیں اللہ. ہم سب کی طرف سے آپ کے آگے یا اللہ التجا کرتے ہیں یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ سب کے یا اللہ رزق کے اندر کشادگی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں سب کو یا اللہ نیک صالح دیندار متقی پرہیزگار اولاد نصیب فرما. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما. اے اللہ دیندار متقی پرہیزگار متقیوں کا امام اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیاوی اور آخرت کی یا اللہ کامیابی کا اسباب بنا. اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں باتوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ جو لوگ ہم سب سے وابستہ یا سننے کہنے والوں میں سے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، خواہ وہ جس بیماری میں بھی ہیں یا اللہ، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں یا اللہ، ان کی بیماریوں سے واقف ہیں، پریشانیوں سے واقف ہیں یا اللہ، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اور اللہ پریشان حال کو یا اللہ پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دے یا اللہ. یا اللہ جو جس پریشانی میں ہے، کاروباری ہے، گھریلو ہے، جس پریشانی میں ہے یا اللہ، آپ سب سے بخوبی واقف ہیں یا اللہ، ہم سب کو ان تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ساری زندگی اپنا محتاج رکھیے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ ہیں دین اسلام پر، ایمان پر، اعمال پر قائم رکھیے. اور اے اللہ جب موت آئے تو کلمے والی، شہادت والی، عافیت والی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر والی اور اسی شہر میں قبر والی موت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے یا اللہ جب تک ہم سب کو بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر بار بار حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار لکھ دیجیے یا اللہ، بار بار لکھ دیجیے. اے اللہ اس مبارک جگہوں کی مبارک ہواؤں کے اندر یا اللہ ہماری زندگی کی بقیہ ماندہ سانسوں کو لکھ دیجیے. اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا مانگا یا اللہ اسے بھی قبول فرمائیے. یا اللہ جو مانگ نہ سکے یا اللہ لیکن ہماری ضرورت ہے، آپ بخوبی واقف ہیں یا اللہ. اے اللہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کو، قبر تک کی، حشر کی، جنت میں جانے تک کی، آخری مراحل کی آخری ضروریات کو یا اللہ سب کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. جزاک اللہ سعد، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ پھر ہم ایک بار اور دعا کا اہتمام کریں گے. اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں قبول ہوں. بہت شکریہ اور اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ پاکستان سے USA پر. اوکے، اللہ حافظ.